الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحابي سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف اور اس کے پیارے حبیب حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، غزوہ احد کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں احد کے زمانے میں جو قحط سالی کا عالم تھا اور پھر حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی مقدس اور مبین معجزہ سے صحابہ کرام کی دلجوئی فرمائی، یہاں تک آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو سماعت کی تھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ابھی اسلام کی آبیاری شروع ہوئی تھی کہ انہیں مشرکین مکہ کی طرف سے بھی ایک خطرہ لاحق تھا، اور مدینہ طیبہ کے اندر جو بدنہاد یہودی ہیں اور ان سے بھی آپ کو کافی زیادہ مسائل تھے، اور جو تیسری اسلام دشمن قوت تھی وہ منافقین کا طبقہ تھا۔ ان منافقین نے بھی اسلام کو مٹانے کے لیے
بڑی کوشش فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، محبوب ہم آپ کے دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ اور مومنوں سے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، فرمایا تم نے غم بھی نہیں کرنا، پریشان بھی نہیں ہونا، غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ، کامل مومن بن جاؤ، اور تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے، تمہاری محبت رسول صحابہ کی طرح ہو جائے، تمہاری جرت صحابہ کی طرح ہو جائے، تو پھر وانتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی ہے۔ یہ وعدہ ہے قرآن مجید کا۔ یہ 5 ہجری کو یہ معرکہ خندق جو ہے، یا احزاب بھی اس کا نام ہے، اور اس کو احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو۔ تو عرب کے سارے گروہ اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے خلاف۔ گل سمجھ آئی جے؟ سارے عرب کے گروہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے، اور یہ 5 سالہ جو دور تھا ہجرت کے بعد کا، اس میں گائے بگائے، بلکہ جو بدر کا معرکہ ہوا، پھر احد کا معرکہ ہوا، پھر اور درمیان میں بھی کئی معاملات ہوئے۔ تو مشرکین کی بہرحال کوشش تھی، ان کی کوشش تھی کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹا دیا جائے، لیکن چونکہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اس وعدے کو بہرحال پورا کرنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے اس وعدے کو کیسے زندہ رکھا اور کیسے پورا کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ میں تعارف کے طور پر آپ کو بتا رہا تھا۔ دوسری جو سمجھنے والی بات ہے، ہر دور کے اندر اسلام کو 2 قوتوں کا سامنا رہا، ہر دور میں، آج بھی ہے۔ ایک تو دشمنان اسلام ہے جو بالکل مد مقابل ہے، بالکل مد مقابل، اور دوسرا منافقین کا طبقہ کہ جو مسلمانوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے، اپنی چالوں سے مسلمانوں کو نقصان، اسلام کو نقصان پہنچانے میں وہ مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہر دور میں یہ رہا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی، ایک بصارت ہے نا، اے بندہ آنکھ نال ویندا ہے، ایک بصیرت ہے، بصیرت دل دی آنکھ ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ جرا بندہ تو چنگا بھلا دکھتا ہے نا، دکھائی دے رہا تو نظر آ رہا انہوں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ دل کی آنکھ بھی ہو۔ تو اقبال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دل بینا بھی طلب کر، کہ دل دی آنکھ بھی مانگ۔ تو جو لوگ اندرونی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دل بینا والے لوگ پیدا کیے، جنہوں نے ان کو دیکھا اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ 24 لوگ یہودیوں کے، ان کے نام بھی ہیں، جن میں کعب بن اشرف یہودی بھی تھا، حوی بن اخطب تھا، اور کچھ سلام بن عقیق، اور کچھ منافقین بھی تھے۔ اور منافقین بھی دراصل یہودی تھے کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتے اور اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے ایک پلاننگ کی اور جا کر 24 افراد مکے میں گئے، مدینہ طیبہ سے نکل کے، اور جا کر ملے ابو سفیان کو۔ تو ابو سفیان جا مسلمان نہیں سن ہوئے،
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو چونکہ وہ بھی جو مکہ والوں کے لیڈر تھے، ابو سفیان نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ انہوں نے آ کر، یہودیوں نے جا کر مشرکین سے کہا کہ تم باہر سے آؤ، مسلمانوں پر حملہ کرو۔ یہ غزوہ احزاب کے، خندق کے جو اسباب ہیں، باہر سے آؤ حملہ کرو، اندر سے ہم حملہ کریں گے۔ اسلام کو ایک لمحے میں ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو اور اسلام کو۔ لیکن قرآن میں آتا ہے واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے مکر کو ناکام بنانے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہترین مدبر ہے۔ تو یہ چلے گئے ادھر، انہوں نے بڑا استقبال کیا، اور ان یہودیوں نے، یاد رکھنا یہودی بت پرست نہیں ہیں، بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے، گل سمجھ آئی جی؟ وہ بتوں کے پجاری نہیں۔ یہودی مذہب آسمانی مذہب ہے، اگرچہ منسوخ ہو گیا حضور کی تشریف آوری کے بعد، عیسائی مذہب بھی منسوخ اور یہودیت بھی، بولا نا یار، منسوخ، ختم، فنش۔ اب صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس۔ تو ان یہودیوں نے جا کر ابو سفیان کے سامنے، اور ابو سفیان نے 50 لوگ مشرکین کے لیے، 50 ہوتے 24 ہے، 74 لوگ ہو گئے۔ انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے اور کعبے کی دیواروں کو سینے کے ساتھ لگا کے، کعبے کے غلاف کو قبضہ جو نہ دسی، کعبے کے غلاف کو پکڑا اور کعبے کی دیوار کو لگایا سینے سے، اور سینے سے لگا کر انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں، سارے عرب کو اکٹھا کرو۔ چنانچہ یہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ بڑی مزے کی بات اس درمیان میں ہوئی، ابو سفیان کہنے لگے کہ تسی یہودی اہل کتاب ہو، وہ کہنے لگے ہم تو بتوں کے پجاری ہیں، ہم تو ان پتھروں کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ تو ذرا سچ سچ دسو کہ نبی پاک علیہ السلام دا دین سچا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال کیتا ابو سفیان نے، کیونکہ زیرک آدمی سن۔ انہوں نے کہا سچی گل دسو، تسی کتابی ہو، تسی بت پرست نہیں ہو، تسی دسو کہ اسی چنگے ہیں کہ مسلمان چنگے نے؟ یہ سوال کیتا مشرکین نے، مشرکین نے سوال کیتا انہاں 24 یہودیاں کے، یہودیوں سے سوال کیا۔ آج ہمارا طرز زندگی بڑا عجیب ہے، اور تعجب ہوتا ہے ان عرب لوگوں پر کہ جو آج یہودیوں کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ کبھی وہ سیرت پڑھ لیتے حضور علیہ السلام کی کہ ان کا تعصب دیکھیں۔ یہودی مذہب میں بتوں کو سجدہ نہیں ہے، تو اس پر جو غیر مسلم اور یہودی مورخین ہیں نا، انہوں نے بھی یہ بات لکھی، کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ وہ 24 یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف بولا۔ اور جھوٹ کیا تھا؟ ابو سفیان کہنے لگا سچ سچ دسو، اسی چنگے ہیں کہ مسلمان چنگے نے؟ اینا یہودیاں نے کیا کہ گل ہے کہ اے جڑے تسی بت پرست لوگ ہو نا، اے تسی مسلماناں نالوں چنگے ہو، تے نال کیتی تعریف۔ تعریف میں کیا کہا کہ یہودیوں نے کہا تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم اونٹ ذبح کرتے ہو اور حاجیوں کو پیش کرتے ہو اور لوگوں کو عام کھانا کھلاتے ہو۔ دوسری گل انہیں کہا حاجیوں نو پانی پلاندے ہو تسی،
خدمت گزار لوگ ہو تسی۔ تیسری گل انہاں کہی انہاں نوں پانی بھی پلاندے ہو تے اپنی اونٹنیاں دا دودھ بھی پلاندے ہو تسی۔ چوتھی گل کی کہ تسی بڑے نرم مزاج ہو تے تسی صلہ رحمی کرنے والے لوگ ہو۔ یہ باتیں یہودیوں نے ابو سفیان کو مشرکین کی تعریف میں بتائی، مکے میں بیٹھ کر، کعبے میں بیٹھ کر، کہ تسی مسلمانہ کو چنگے ہو۔ تے ابو سفیان بھی تو سیانے سننا، وہ کہنے لگے تہاڈیاں انہاں گلاں دا سانو یقین نہیں۔ انہاں پوچھیا تانوں یقین کدوں آنا ہے؟ انہاں کہا اسی کرنے ہیں بتاں گے سجدہ تے تسی بھی بتاں نوں سجدہ کرو۔ ان یہودیوں کو ابو سفیان نے کہا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے کہ ہم تو بتوں کے پجاری ہیں تے تسی بھی بتوں نوں سجدہ ساڑھے سامنے کرو۔ جو میں یہاں اس قوم کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے تعصب کا یہ عالم ہے کہ ان کے مذہب میں بت پرستی نہیں ہے۔ بت پرستی یہودیت کے مذہب میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی اور تعصب میں انہوں نے بتوں کو بھی سجدہ کر ڈالا۔ جدوں نہ کیتا نا سجدہ بتاں نوں تے ابو سفیان کہنے لگا اسی لوگاں نوں اونٹ ذبح کر کے کھانا کھلانے ہاں تے حاجیاں نوں پانی پلانے ہاں تے حاجیاں نوں دودھ پلانے ہاں تے صلہ رحمی کرنے ہاں تے 10 پھر حضور کی کر دینے۔ سمجھ آئی جے؟ سوال سمجھ آیا نا؟ ابو سفیان کہنے لگے ساڑھی تعریف میں تم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے لوگ ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، یہ کام تو کرتے ہیں سارے ہم، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال کیتا مشرکین نے سوال کیا تو یہودیوں کا تعصب دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہودیاں کیا، یہ در منصور کے اندر علامہ سیوطی نے یہ حدیث نقل کی ہے، میں وہ آیات میں نے وہی سورہ النساء کی 49 اور 50 یعنی 49 اور 50 نمبر آیت میں تو سنانا وہاں، اور آپ آنکھیں کھل جائے دنیا کی کہ جب بندہ یہودیوں کا تعصب دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے سارے کام تے کیتے ایسا تے دسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے نے؟ تو یہودی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نعوذ باللہ لاوارث نے، وہ تو نعوذ باللہ لاوارث ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ فیصلے خود کرتا ہے، اور فرمایا دنیا پیچھے بھی ہٹ جائے تو واللہ یعصمک من الناس، فرمایا میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں اپنے محبوب کی خود حفاظت کروں گا۔ فرمایا تم نے بات کیا کی ہے؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا اینا والے دیکھو کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر بہتان باندھ دیا، یہ تورات کے ماننے والے ہیں، یہ کتابی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی درس توحید دیا، یہودیوں کو بچڑے کی پوجا سے روکا، توہم پرستی سے روکا، بت پرستی سے روکا۔ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَکَفَىٰ بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور فرمایا کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ وہ ان کے لیے کافی ہے۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ جب انہوں نے باتیں کی نا مشرکین نے یہودیوں کے ساتھ اور یہودیوں نے مشرکین کے ساتھ، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، فرمایا نہ کم بختاں بتاں نوں سجدہ کر دیتا، اے شیطان دے پجاری بن گئے۔ فرمایا میرے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو ہم نے کتاب کا ایک حصہ دیا، اوتوا نصیبا من الکتاب، تورات ان کے پاس ہے، تو کیا انہوں نے
کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، چاہیے تو یہ تھا کہ یؤمنون بالغیب ہوتا، وما انزل الیک وما انزل من قبلک ہوتا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہوتا، وہ آپ پر ایمان لاتے، پہلی کتابوں پر ایمان لاتے، آپ پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے، یؤمنون بالغیب ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرمایا بتوں تے ایمان لے آئے تے شیطان دے پجاری بن گئے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ کافر مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ اور نعوذ باللہ مسلمان ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بات کہتے ہیں، اللہ فرماتا اولئک لعنہم اللہ، یہ ترجمہ تو آندہ ہونا ہے، اولئک لعنہم اللہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ قرآن کہتے ہیں نا، میں نے کوئی دوسری بات تو نہیں کی نا۔ یہودیوں کے ساتھ محبت کے رشتے بڑھانے والوں، یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی کے اندر بتوں کو بھی سجدہ کر دیا، مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ بھی کہہ دیا، لیکن اللہ فرماتا اولئک لعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، فرمایا جس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے نا پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اس کا کوئی مددگار، اور مسلمانوں کا مددگار کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ تعالیٰ مومنہ دا مددگار ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا مسلمانوں تھوڑا مددگار اللہ، تھوڑا مددگار کون ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار، ورسولہ، اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق چار یار ہے، فرمایا تمہارا مددگار اللہ، تمہارا مددگار رسول، اور تمہارے مددگار اللہ کے ولی۔ اے میں جذباتی کر نہیں ہے، قرآن دی آیت دا ترجمہ جے، نیک بندے، لیکن جن لوگوں نے یہ اللہ پر افتراء باندھا، حضور کے خلاف چلے، فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ یہ معاہدہ ہو گیا یہودیوں اور مشرکین کا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا حضور نعوذ باللہ من ذالک لوارث ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی جو اس امت سے محبت ہے اس کا قرآن نے تذکرہ کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، فرمایا میرا نبی تے مومنہ بس سے رؤوف الرحیم ہے، اور تم اس نبی کو نعوذ باللہ لاوارث کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میرا نبی، آپ ان کی رافت اور رحمت کا ایک مثال حضرت ام عامر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا ایک پورا خطبہ ہے، میں یہ اپنے ان خطابات کے اندر کسی دن میں سناؤں گا، اور یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ حضرت ام عامر جب دیکھیا نا مسلمان خندق 6 دن دے اندر پراسس مکمل ہویا، خندق کھود رہے نے تے صحابہ اکرام نو کھانا سے کوئی چیز نہیں، تے حضور علیہ السلام دا جرا خیمہ سی نا، اس خیمے کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کی زوجہ محترمہ خیمے میں جلوہ افروز تھی، تے ام عامر یہ بڑی بہادر خاتون سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں
عرب دا ایک عالی شان ایک ڈش تیار کی تھی حلوہ نما، تے او نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پیش کی تھی کہ اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں بھی ضرورت ہے کھان دی تے صحابہ بھی بڑے، لیکن میں سب ہستے تے نہیں پکا سکتی، میرے کو وسائل نہیں ہیں، لیکن حضور انہوں قبول فرماؤ تسی۔ حضور کے اس خیمے کے اندر جہاں حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی، ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھاں تے کروڑاں سلام انہاں بہادر خواتین تھے کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے اندر اپنے بیٹے بھی دیے، اپنے خامد بھی دیے، اپنے بھائی بھی دیے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اپنے مال بھی عطا کیے اسلام کی آئے تھے ساڑیاں بیبیاں جڑی نا انہاں جو جرت ختم ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں وہ حلوہ پکا کے بھیجا، عالی شان ڈش بنا کے پیش کی، تو او دے جو کچھ حضرت ام سلمہ نے تناول فرمایا، حضور دی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے او ڈش لے کے نا، او برتن لے کے آپ خیمے دے دروازے کے کھڑے ہو گئے میرے آقا علیہ السلام، تو حضور نے اعلان کر دیتا، فرمایا آج ام عامر نے کھانا پکا کے بھیجا ہے، تو فرمایا خندق دے اندر 3000 لوگ سن، یہ 3000 کا مرد، خواتین کے علاوہ اس میں خواتین بھی شامل تھی، لیکن 3000 صرف مرد تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج سب کی دعوت کا شانہ محمدی پر ہوگی۔ اب وہ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام سب نو پیش کر رہے ہیں، وہ جڑے ڈش، وہ جڑا خوبصورت حلوہ ہیں، وہ سب نو حضور پیش کر رہے ہیں، سارے لوگاں کھادا، سارے لوگاں تناول کیا، اور ایسے ویسے نہیں پیٹ بھر کے کھایا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس خوبصورت کھانے کے اندر، اس برکت والے کھانے میں ذرا بھی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ جواب ہے نا ان کو کہ تم نے حضور کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے جب غزوہ خندق پر میں نے بات شروع کی تھی، میں نے کہا تھا نہ اسلام لاوارث ہے، نہ اسلام والے لاوارث ہیں۔ میں نے حدیث بخاری کی آپ کو سنائی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جتا کوئی وارث نہیں، میں محمد دا وارث ہاں۔ یہ بالکل سورہ احزاب کے آغاز کے اندر مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ لو جی، میں نے درمیان میں ایک حضرت ام عامر سلام اللہ علیہا وہ تذکرہ لے آیا میں۔ اب جب معاہدہ ہو گیا مشرکین اور یہودیوں کے درمیان، تو اب ابو سفیان لشکر لے کے آیا، جدے اندر 3000 لوگ جڑے گھوڑیاں تے سوار سن، 1000 اونٹاں تے سوار، 10,000 کا مجموعی طور پر لشکر۔ انہیں کہا ایک لمحے دی گل ہے، چھوٹی جی بستی مدینہ طیبہ، تھوڑی جی تعداد ہے، اسی روند کے رکھ دیاں گے، سارا عرب امت آیا، سارے اندر سے یہودی خلاف ہو گئے مسلمانوں کے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، خندق کھودی۔ اب جو آج کے میرے گفتگو کی مرکزی بات ہے وہ کیا ہے، جدو ابو سفیان اپنا لشکر لے کے آیا نا، تو دیکھا تے اگے ماحول ہی بدلیا، شمال تو علاوہ جنوب تے مشرق تے مغرب، چاروں طرف 3 طرفیں جڑی 3 اطراف مدینہ طیبہ کی، کسی طرح باغات تھے، پہاڑ تھے، وہاں دشمن کا حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ شمال کی جانب سے یہ توقع تھی کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے۔ حضور نے خندق کھدوائی، گہری بھی تے چوڑی بھی، ٹھیک ہے، کافی گہری بھی اور چوڑی بھی خندق، یہ غالباً 22 فٹ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، یہ چوڑی اور گہری خندق حضور نے کھدوائی، اور جو سلا پہاڑ تھا اس سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ جب وہ آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کو عبور کرنا مشکل ہو گیا، انہوں نے کہا اے مسلمانہ، پھر اس کے اندر کسی جگہ پر حضور نے آگ بھی جلوا دی، انہوں نے کہا مسلمانوں نے یہ کیا؟ اب وہاں پہنچ کر ابو سفیان نے ایک خط لکھیا حضور علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کو خط بھیجا، ان کا نمائندہ جو تھا وہ خط لے کر آیا، اور ابو سفیان نے خط کی لکھیا
اللہ اکبر کبیرہ. کہتا ہے بِاسْمِكَ اللہم، انہیں کہا اللہ تعالیٰ کے نام سے. اللہ نو وہ بھی مندے سن لیکن نال بتوں نہیں مندے سن. سورہ احزاب کے شروع میں اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ نے بندے دے اندر دو دل نہیں بنائے. دل کنے نے؟ بولو یار ہولی بولو ذرا، کیوں ڈردے ہو بھائی؟ ایک دل بنایا، فرمایا دل ایک تے دلدار بھی ایک ہونا چاہیے. کیوں جی؟ ایک دل بنایا، ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں کا اور مشرکین کا یہ طرز زندگی نہیں تھا. فرمایا اقبال کہتا ہے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. فرمایا یک طرف دو طرفہ نہیں. اسلام سیدھی بات کرتا ہے، اسلام سیدھا دین ہے. وہ پڑھتا بھی سیدھا ہے، لکھتا بھی سیدھا ہے، بولتا بھی سیدھا ہے. کیوں جی اندے نہیں؟ حضور نے فرمایا اپنی صفا سیدھیاں کریا کرو تاکہ اللہ تعالی دلوں نو سیدھا رکھے. اسلام دیا ساریاں چیزاں سیدھیاں، اور جنہاں دے پیچھے ساڈے وڈے لگے نے انہاں دیا ساریاں چیزاں پٹھیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے وہ خط لکھا اور کہا کہ فَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَأَصَافَ وَنَائِلَ وَحُبُلْ. یہ ابو سفیان نے خط لکھا حضور کو. انہیں کہا میں لات، عزا، اصاف تے نائلہ تے حبل اے بتاں دے نام نے. فرمایا میں اینا دی قسم اٹھا کے گل کر لما کہ لقد سرت الیک فی جمعنا، اسی بڑا وڈا لشکر لے کے تواڈے کو لائے ہاں، آج تمہیں تہس نہس کر دیں گے. اور وَإِنَّا لَا نُرِيدُ أَلَّا نَعُودَ إِلَيْكَ أَبَدًا. فرمایا اسی جاواں گے نہیں، اسی جرا بڑا لشکر لے کے آیا، اسی جاواں گے نہیں حَتَّى نَسْتَاسِلُكَ، یہاں تک کہ ہم تمہاری جڑیں نہ اکھیڑ دیں. فرمایا مسلمانوں اسی تو تہس نہس کر کے جاواں گے. فرعینا قد کرہتا لکانا، کہنے لگا میں دیکھ رہا ماں کہ تسا ساڑھنا لڑنا پسند نہیں کیتا. مسلمانوں کو کہنے لگا کہ تم نے لڑنا پسند نہیں کیا، اور فجعلتا مدائکا و خنادکا، تسا خندق کھو دی. تے اگلی گل ابو سفیان رویا، کہنے لگا فلیسا شعری من علمک ھذا. فرمایا میں نے تعجب کہ اے جنگ دا طریقہ تنوں سکھایا کنے میں؟ اے جاؤں دا خط. تو جدوں حضور نے جواب دیتا نا وہ بھی سنیا جی. اللہ اکبر. لگا میں حیران اس گلتے ہاں کہ اے طریقہ جنگ دا خندق کھود کے مقابلہ کرنا تمہیں سکھایا کس نے؟ اور فَلَكُم مِّنَّا يَوْمٌ كَبِيرٌ كَيَوْمِ اُحُد. فرمایا آج جس طرح احد میں ہم نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور اسی طرح آج بھی ایک بڑا دن ہے، ہم احد کے دن کی طرح آج مسلمانوں تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. ایک خط لے کے ابو سفیان دا نمائندہ حضور علیہ السلام کو لایا، تو حضور نے کاتب نے بلایا، فرمایا آ ویدہ جواب لکھ. یہ ہے لیڈری، یہ سیاست ہے، یہ ترجمانی ہے اسلام اور مسلمانوں کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھو ایک خط. کاتب کو بلایا، فرمایا من محمد الرسول اللہ الی ابی سفیان بن حرب. فرمایا یہ خط حضور کی طرف سے ابو سفیان بن حرب کی طرف ہے. اما بعد فقط اتانی کتابہ کا، فرمایا تو میرے لئے خط بھیجے کہ وقد غرک باللہ الغرور. فرمایا تیرا خط بڑا تکبر تے غرور نال پڑھیا سی، تم نے اللہ کے بارے میں ایسے کلمات کہے، بتوں کی قسمیں کھائی. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ سِرْتَ إِلَيْنَا فِي جَامِعِكُمْ، کیا تو کہتا ہے کہ اب تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا لشکر لے کے آیا؟ وَإِنَّكَ لَا تُرِيدُ أَن تَعُودَ حَتَّى تَسْتَأْصِلَنَا، کیا تو ارادہ رکھتا ہے کہ ہماری تو جڑیں اکھیڑ کے رکھ دے گا؟ تو فرمایا سن فَذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. فرمایا اللہ بھی موجود ہے. کون موجود ہے؟ فرمایا اللہ بھی موجود ہے. کوئی یحولو بینک و بینہو، جڑی نیت تو لے کے آیا نا، فرمایا اس نیت تے جڑا منصوبہ تو لے کے آیا تے جڑی پلاننگ تو کر کے آیا، فرمایا او دے اور تیرے درمیان اللہ دی ذات حائل ہو جائے گی. تکبر نہیں حضور نے کیتا. آج فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا. وَيَجْعَلُ لَنَا
حتی تذکر اللات والعزا، فرمایا سن تو عزا لات تے منات تے اصاف تے حبل دا ذکر کیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا سنو کہ تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ بات کس نے ڈالی؟ فرمایا سن یہ بات ہمارے دلوں کے اندر ہمارے رب نے ڈالی ہے کہ تسی اس طرح دشمن کا مقابلہ کرو، اور تو نے بتوں کا تذکرہ کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے غرور کو اور تمہارے تکبر کو نیست و نابود کر دے گا۔ اور لما ارادہ من غیظک و غیظ اصحابک، فرمایا تو میرے بارے چ تے میرے صحابہ دے بارے چ تو نے غصے کا اظہار کیا، سن فرمایا وَلَا يَأْتِيَنِّ عَلَيْكَ يَوْمٌ، فرمایا ایک دن آنے والا ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے کہ اکثر فیہ اللات والعزا واصاف ونائلہ وحبل، فرمایا ایک دن آنے والا ہے کہ فرمایا اسی لات منات عزا اصاف حبل، فرمایا ہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو سفیان ایک گل بھولنی نہیں، جس وقت میں بتوں کو توڑوں گا نا میں اس وقت تمہیں آج کا معاہدہ یاد کرواؤں گا، میں یاد کرا سا کہ تو نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دے دیا۔ یاد رکھو قرآن مجید نے کیا کہا، میں آخری کلمات جو میری گفتگو کا حاصل ہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا نہ یہودیاں نو یار بنانا چاہے تے نہ عیسائیاں نو یار بنانا چاہے۔ ترجمہ میں پنجابی چ کیتا ہے تاکہ تم صحیح اے آیت دا ترجمہ چاہے تے انہاں دا طرز زندگی بھی نہیں اپنانا۔ تو آٹے کو ایک اپنا وجود موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، 2 لائنوں کی سن لیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ حضور کے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ قد شاہد بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے کہ میں میدان بدر میں حضور کے ساتھ تھا۔ انہو قال، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ورا سورۃ، فرمایا جس گھر دے اندر کتا ہوئے تے جس گھر دے اندر تصویر ہوئے، اے وڈیاں وڈیاں پیران دیاں تے مولویاں دیاں تے اپنے وڈیاں دی حضیری فوٹو لوانے منع ہے۔ یہ شریعت ہے حضور کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ اور چنکا والی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ، فرمایا جس گھر کے اندر کتا اور تصویریں موجود ہیں، فرمایا اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت داخل نہیں ہوتی ہے۔ گل کچھ سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ اس گھر میں اللہ کی رحمت داخل ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، یہ ترمذی نسائی اور مشکات کے اندر حدیث ہے کہ وما من اہل بیت یرتبطون قلبا الا نقص من عملہم کل یوم قرات الا قلب سید او قلب حرس او قلب غنم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کسی نے شکار واسطے کتا رکھیا ہے، کسی نے اپنے گھر دی حفاظت سے رکھیا ہے، کسی نے اپنے کھیت دی حفاظت سے رکھیا ہے، یا انہیں بکریاں جانوراں دی حفاظت سے رکھیا ہے۔ فرمایا نہ 4 کماں تو علاوہ انہاں 4 کماں واسطے کارج کتا رکھنا جائز ہے، حفاظت واسطے، شکار واسطے، کھیت دی حفاظت واسطے تے جانوراں دی حفاظت واسطے، اس کا جواز ہے۔ فرمایا ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کتا رکھتا ہے تو ہر روز اس کے عمل میں ایک قیرات ایک بہت بڑا ڈھیر، فرمایا ایک قیرات عمل میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اے طرز زندگی جو یہودیاں دا
جیڑا توڑا وزیر اعظم یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ آئیڈیالوجی غلط ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. نہیں، آئیڈیالوجی یہ ہے اسلام کی کہ جیسے حکمران ویسی عوام. اور حضرت شیخ سعدی نے لکھا کہ الناس علی دین ملوکہم، فرمایا لوگوں کا طرز زندگی حکمرانوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت عمر دیانتدار سننا تے تھلے کو بد دیانت ایسی بولو نا یار، کیونکہ وہ دیانتدار تھے. صحابہ نے کہا کہ ٹوٹیوں کے اندر پانی ٹینکی سے آتا ہے، اگر ٹینکی میں گند ہے تو ٹوٹیوں میں بھی کیا آئے گا؟ گند ہی آئے گا. اگر آپ معاشرے سے گند کو صاف کرنا چاہتے ہو تو اپنی ٹینکیاں صاف ستھری کرو، تاکہ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو اسلام نے دی ہے. تو غزوہ احد میں ترتیب سے لے کے چلو، جو خندق ہے یہ انشاءاللہ میں ترتیب سے لے کے چلوں گا. آج اس کے 3 حصے مکمل ہوئے، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.